اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی عظیم نعمت جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی بھی قرار دیا، وہ انسان کے لیے نیند ہے۔ نیند وہ نعمت ہے کہ جس میں انسان کا مکمل اپنا عمل دخل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی انسان کو سلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی انسان کو جگاتے ہیں۔ اگر نیند کی نعمت سے کسی کو محروم کر دیا جائے، اللہ کسی کو نہ کرے، تو انسان کی زندگی انتہائی مشکل ترین حالات سے دوچار ہو جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جن لوگوں کو نیند نہیں آتی یا ان کی نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے، وہ کتنی ادویات استعمال کرتے ہیں، اور اتنی ادویات استعمال کرنے کے بعد بھی بعض دفعہ ان کی نیند پوری نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں 9 مرتبہ تقریباً نیند کا ذکر کیا ہے، تذکرہ کیا ہے مختلف انداز کے ساتھ۔ پہلی بات جو قرآن حکیم نے مجھے اور آپ کو سکھائی وہ یہ کہ یہ مخلوق کی صفت ہے، خالق کی صفت نہیں۔ چنانچہ آیت الکرسی میں آپ یہ پڑھتے ہیں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی، نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ اللہ اونگ سے بھی پاک ہے اور نیند سے بھی پاک ہے۔ تو پہلی بات اللہ نے اپنی ذات کے بارے میں نفی فرمائی کہ یہ میری صفت نہیں، میری طرف سے میری مخلوق کے لیے نعمت ہے، اور یہ نعمت صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ جانداروں کے لیے بھی ہے، جانوروں کے لیے بھی ہے۔ اس نیند کی نعمت سے جانور بھی، پرندے بھی، چرندے بھی، درندے بھی، حیوانات بھی اور حشرات بھی لطف اندوز ہوتے، ان کو بھی نیند آتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ۔ لوگوں، میری نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے، دن اور رات میں تم نیند سے لطف اندوز ہوتے ہو۔ پھر سورہ نبا میں فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا۔ یہاں جمع کا صیغہ اختیار کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی واحد ذات کے لیے کہ ہم نے۔ علماء کہتے ہیں جہاں بھی اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں وہاں چیلنج ہوتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں، کوئی اور نہیں کر سکتا، ہم کر سکتے ہیں، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ وہ اللہ جل شانہ نیند کی نعمت کے بارے میں بھی سمجھا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بتا رہے ہیں کہ میرا کام ہے، کسی اور کا نہیں۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا،
ہم نے تمہارے لیے نیند کو آرام دہ بنایا ہے، آرام دہ بنایا ہے۔ پھر دوسرے مقام پر فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا۔ اللہ کی ذات وہ عظیم ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کو پردے کی چیز اور نیند کو آرام کی چیز بنایا ہے۔ نیند انبیاء کو بھی آتی اور نیند انبیاء کے امتیوں کو بھی آتی ہے، لیکن انبیاء کی نیند میں اور امتی کی نیند میں فرق ہے۔ انبیاء کی نیند کیسی ہوتی ہے؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرما کے سمجھایا، فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ جبکہ امتی کی آنکھیں بھی سوتی ہیں اور امتی کا دل بھی سوتا۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کو نیند کے عالم میں اگر خواب آئے تو وہ خواب وحی الہی سمجھا جاتا ہے، اس خواب پر ہو بہو اسی طرح عمل کیا جاتا ہے کہ جس طرح وہ خواب آیا۔ قرآن میں انی اذبحک فانظر ماذا تری، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اپنے لخت جگر سے حضرت اسماعیل سے فرما رہے میں نے دیکھا انی اذبحک، میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ پھر اس عمل کو حقیقت میں دہرایا، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو ذبح نہیں ہونے دیا، لیکن اس خواب کے عمل کو ہو بہو اسی طرح دہرایا، کیونکہ نبی کا خواب بھی وحی الہی ہوتی ہے، اس پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے، اس کی اتباع کرنا واجب ہوتا ہے۔ تو نبی کی خواب میں اور امتی کی خواب میں فرق۔ پھر اس نعمت کے بارے میں جہاں فضیلت بتائی، وہاں پر اس نعمت کے استعمال کا طریقہ بھی بتایا۔ وہاں پر یہ بات بھی فرمائی کہ اگر یہ نعمت کوئی انسان حد سے زیادہ استعمال کرنے کا عادی ہو جائے تو یہ نعمت نہیں رہے گی، اس کے لیے قیامت بن جائے گی، زحمت بن جائے گی۔ یعنی اگر ایک انسان یہ سمجھے کہ اللہ کی نعمت ہے تو ساری رات سویا ہوا، سورج چڑھا ہے اور سویا ہوا، دن کو بھی سو رہا ہے، رات کو بھی سو رہا ہے، وہ بس دن کو بھی سونا بنانے کے چکر میں ہے اور رات کو بھی سونا بنانے کے چکر میں ہے۔ دین نے اس سے منع فرما دیا۔ اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے انسان کو، بڑا نقصان۔ طبی نقصان تو اطباء یہ بتاتے ہیں کہ حد سے زیادہ سونے والے انسان کی ذہنی کیفیت مجروح ہو جاتی ہے، متاثر ہو جاتی ہے، اس کی ذہانت متاثر ہو جاتی ہے، نسیان کی بیماری شروع ہو جاتی ہے۔ معاشی طور پر، دنیاوی طور پر نقصان یہ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگوں سے یہ آدمی پیچھے رہ جاتا ہے۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ جو بہت زیادہ سوتا ہے وہ اصل میں کھوتا ہے۔ اور پھر یہ فرمایا کرتے تھے تم یہ نہ سمجھ لینا کہ وہ پنجابی والا کھوتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، فرمایا وہ کھوتا ہے۔ کیا مطلب؟ فرمایا وہ اپنی محنت کھوتا ہے، آنے والی زندگی کا آرام کھوتا ہے، آنے والی زندگی میں اگر محنت کر کے کوئی مقام حاصل کر سکتا تھا، مقام کھوتا ہے، عزت کھوتا ہے،
اور اسی طرح اپنی صحت کھوتا ہے۔ بہت ساری لمبی تفصیل وہ بتا کے کہتے تھے یہ کھوتا ہے۔ اور پھر فرمایا کرتے تھے کہ سونے والا اتنے پیچھے رہ جاتا ہے، جس کے بارے میں فرمایا کہ وقت جب بیدار تھا کم وقت آنکھیں سو گئیں۔ وقت جب بیدار تھا، قسمت، وقت جب بیدار تھا کم وقت آنکھیں سو گئیں۔ ایک وہ وقت تھا کہ قسمت جاگ رہی تھی، لیکن یہ بیچارہ سو رہا ہے، سو رہا ہے، سو رہا ہے۔ آج کل تو اس لیے بھی سو رہا ہے کہ رات پوری جاگتا ہے، موبائل پہ یہ وظیفہ پڑھتا رہتا ہے، ساری رات پڑھتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے وظیفہ۔ یہ وظیفہ چھوڑنا پڑے گا۔ اس وظیفے کا نقصان یہ ہے کہ نوجوان اگر ساری رات ٹک 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 لگا کے رکھے گا تو صبح جب کلاس میں جائے گا تو کلاس میں سو رہا ہوگا۔ ایک ٹیچر کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ کلاس میں جغرافیہ پڑھا رہا ہے اور بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ دہلی میں قطب مینار ہے، دہلی میں قطب مینار ہے۔ یہ کہتے کہتے سامنے دیکھا تو ایک طالب علم جھوم رہا ہے، تو فوراً اس سے پوچھا کہ عارف میں پڑھا رہا ہوں، دماغ کھپا رہا ہوں، تم سو رہے ہو؟ تو کہہ لے سر سو تو نہیں رہا۔ اچھا سو نہیں رہے تو میں کیا پڑھا رہا ہوں؟ تو آگے سے کہتا آپ پڑھا رہے ہیں کہ دبئی میں کتا بیمار ہے، دبئی میں کتا بیمار۔ پڑھا وہ رہا ہے دہلی میں قطب مینار ہے، اور ادھر یہ عارف صاحب فرما رہے ہیں کہ دبئی میں کتا بیمار، کتے کو بیمار کر دیا۔ تو حد سے زیادہ سونے میں نقصان۔ وقت جب بیدار تھا کم وقت آنکھیں سو گئیں۔ اس وقت قسمت جاگ رہی تھی، جاگ رہی تھی، جاگ رہی تھی، اس کو اپیل کر رہی تھی، اس کو کہہ رہی تھی تم جاگو، تم جاگو، میں جاگ رہی ہوں، اور ہم مل کے آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، کسی مقام پہ پہنچ جائیں گے۔ لیکن یہ اس وقت نہیں جاگا۔ اس وقت تو وہ خراٹے لے رہا تھا۔ بعض لوگ تو ایسے خراٹے لیتے ہیں، واقعی گہری نیند میں چلے جاتے ہیں کہ خود تو مزے سے سوتے ہیں لیکن ارد گرد والوں کو سونے نہیں دیتے۔ ہمارے ایک حاجی صاحب تھے، ہمارے حج کے ساتھی، وہ فرمایا کرتے تھے بعض لوگ ایسے سوتے ہیں جیسے فوجی ہیلی کاپٹر گشت کر رہا ہو فوجی ہیلی کاپٹر گشت کر رہا ہو۔ گہری نیند میں لوگ سوتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، سونا چاہیے اس طرح گہری نیند میں، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن حد سے زیادہ سونا کہ وقت جب بیدار تھا کم وقت آنکھیں سو گئیں، اور سو گیا جب وقت تو بیدار آنکھیں ہو گئیں۔ جب قسمت سو گئی، بڑھاپا آ گیا، جب جوانی تھی تو امیدوں پر بڑھاپا چھا گیا، جب جوانی تھی امیدوں پر بڑھاپا چھا گیا۔ اب بڑھاپا ہے تو ہر خواہش جواں ہونے لگی، اب بڑھاپا ہے تو ہر خواہش جواں ہونے لگی۔ تو جب اس کو قسمت پکار پکار کر کہہ رہی تھی اب جاگو، اب جاگو، مسلمانوں کے المیوں میں سے ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ یہ امت سوئی ہے اور لمبی نیند سو گئی ہے، لمبی نیند سو گئی۔ اس کو جگانے والے لوگ آئے، مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جاؤ، سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہو تم، اب ہوش میں آنے کا وقت آیا، لیکن ابھی تک ہوش میں نہیں آ رہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حد سے زیادہ سونا بھی نقصان دہ، غفلت کا باعث بنتا ہے، اور حد سے کم سونا بھی نقصان دہ ہے۔ ویسے تو دین میں یہ پسندیدہ باتیں ہیں کہ کم کھایا کرو، کم سویا کرو، کم گفتگو کیا کرو، یہ عمدہ صفات میں شامل ہوتی ہیں، عمدہ صفات، اولیاء اللہ کی صفات۔ لیکن کم سے مراد یہ نہیں کہ سونا ہی چھوڑ دو بالکل ہی، اتنا کم کر دو کہ پھر صحت بگڑنا شروع۔ اللہ کے نبی نے اپنے صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، مجھ تک یہ بات پہنچی ہے، مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ آپ سارا دن روزہ رکھتے ہو، نفلی روزہ، اور مسلسل رکھ رہے ہو،
اور ساری ساری رات جاگ کر اللہ کی عبادت اور بندگی کرتے ہو۔ اب دیکھیں بظاہر کتنا اعلیٰ عمل ہے، سارا دن روزہ رکھنا، مسلسل روزہ رکھنا، ساری رات جاگ کر عبادت کرنا۔ جب حضور نے یہ پوچھا کہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ تم سارا دن مسلسل اللہ روزہ رکھتے ہو اور ساری رات جاگ کر اللہ کی عبادت کرتے ہو، تو عرض کیا اللہ کے نبی ایسا ہی ہے۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کبھی روزہ رکھو اور کبھی افطار کرو۔ اللہ کے نبی بھی یوں ہی کیا کرتے تھے، کبھی روزہ رکھو اور کبھی افطار کرو، رات کو کچھ حصہ سویا کرو اور کچھ حصہ بیدار رہو۔ ان لجسدک علیک حقا، تیرے جسم کا تیرے اوپر حق ہے، تیری آنکھ کا تیرے اوپر حق ہے، یہ الفاظ بھی فرمائے۔ وہ اگر انتہائی کم نیند کر لے گا تو اس سے صحت بگڑے گی، جب صحت بگڑے گی تو جتنے نیک اعمال وہ کرتا ہے وہ صحت کے ساتھ ہی تو کرتا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو صحت مند ہیں تو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھیں گے صحت مند ہوں گے تو روزہ رکھیں گے، حج کرتے ہیں، حج تو ویسے ہی جوانوں کا کام ہے، صحت مند ہوں گے تو حج کر سکتے ہیں۔ سارے کے سارے اعمال تو جڑے ہوئے ہیں صحت کے ساتھ۔ اگر حد سے زیادہ کم سویا ہے اپنی صحت خراب کر دی، منع فرما دی، حد سے زیادہ سونا شروع کر دیا، منع فرما دیا۔ اور پھر سونے کا طریقہ دین نے سکھایا، گویا دین نے یہ سکھایا ہے کہ مومن سونے کو سونا کیسے بناتا ہے۔ ہر آدمی بھاگتا ہے نا سونے کے پیچھے، چاندی کے پیچھے، دین نے یہ بھی سکھایا کہ مومن سونے کو سونا کیسے بنا سکتا ہے کہ ادھر یہ سو رہا ہو اور ادھر فرشتے قلم لے کے لکھ رہے ہو، یہ مسلسل عبادت کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے۔ اس کا ہر سانس آکسیجن جو اندر جا رہی ہے وہ عبادت، جو اندر سے باہر آ رہا ہے وہ عبادت۔ یہ کیسے عبادت بنے گا ہمارا سونا؟ جب سونا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا۔ اور سنت کیا ہے؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برہ بن عازب صحابی ہیں، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پہلا عمل یہ سکھایا، آئے ہوں گے نا دین سیکھنے کے لیے، فرمایا پہلا عمل یہ سکھایا۔ کیا عمل؟ فرمایا سونے کے لیے جایا کرو تو وضو بنا لیا کرو، اگر اس رات میں تیرا انتقال ہو گیا تو قیامت میں اللہ کے نیک بندوں میں سے اٹھائے جاؤ، وضو بنا لیا، نیک بندوں میں سے اٹھائے جاؤ۔ اور یہیں سے ایک بات اور سمجھ میں آئی کہ دراصل یہ سونا، یہ نیند ہمیں ایک بہت بڑا پیغام دیتی، بہت بڑا پیغام دیتی۔ نیند ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ تم جب گہری نیند میں چلے جاتے ہو تو سب کچھ چھوڑ دیتے ہو اور سب کچھ سے بے خبر ہو جاتے ہو۔ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ جب انسان گہری نیند سوتا ہے، اپنی دکان سے بے خبر، اپنے مکان سے بے خبر، اپنی بیوی سے بے خبر، اپنے بچوں سے بے خبر، اپنے رشتہ داروں سے بے خبر، اپنی ملازمت سے بے خبر، اپنی عہدے اور منصب کی کرسی سے بھی بے خبر۔ وہ الگ بات ہے، یہ کرسی کسی کو سونے نہیں دیتی، کرسی کسی کو سونے نہیں دیتی۔ کرسی والا جب سوتا ہے تو اس کو کرسی ہلتی ہوئی نظر آتی ہے نا، پھر جاگ جاتا ہے۔ اسی لیے نا کسی نے کہا نا کہ کہاں چین وہ بادشاہ کو نصیب، کہاں چین وہ بادشاہ کو نصیب کہ جس بے غمی سے ہے سوتا غریب، یا جس بے غمی سے ہے سویا غریب۔ سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے۔ جو چیز نیند کو برباد کر کے بے چینی اور بے قراری کا سبب بنتی ہے وہ دولت کی لالچ اور دولت کی ہوس اور دولت کی ہرس ہے۔ انسان ہر وقت چور نہ آ جائے، ڈاکو نہ آ جائے، فلاں نہ آ جائے، یہ دولت کھو نہ جائے، یہ منصب کھو نہ جائے، بے چین و بے قرار، بے چین و بے قرار۔ اللہ کی اس نعمت سے بے چین و بے قرار ہوتا ہے، اللہ کسی کو بے چین و بے قرار نہ کرے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ پیغام دیتی ہے موت کہ تم دیکھو ساری چیزیں تو چھوڑ چکے ہو سونے کے عالم میں،
ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم حقیقی طور پر ساری چیزوں کو چھوڑ دو گے۔ اسی لیے تو موت کو، نیند کو موت کی ماسی کہتے ہیں نا، اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ چھوٹی موت ہے، اس میں انسان نے ہر کچھ چھوڑا، ہر کچھ چھوڑا، ہر کچھ چھوڑا، امید ہے اگلی صبح کو جاگے گا، پھر آ جائے گا دکان پہ، آ جائے گا ملازمت پہ، آ جائے گا مزدوری پہ، آ جائے گا کھیت میں، امید ہی ہے نا۔ لیکن سینکڑوں واقعات آپ کو ہسٹری میں، تاریخ میں ایسے ملیں گے کہ رات کو سوئے ہیں اور ہمیشہ کے لیے سو گئے، ہمیشہ کے لیے سو گئے۔ ملا مرنے والوں کو آرام وہ کہ اٹھنے کا لیتے نہیں نام، وہ کہ اٹھنے کا لیتے نہیں نام وہ۔ 2008 کے زلزلے میں، جو رمضان میں زلزلہ آیا تھا، اس زلزلے میں سینکڑوں لوگ روزہ رکھ کے، اور کچھ جن کا روزہ سوئے ہوئے تھے، اور اچانک زلزلہ آیا اور زلزلے نے ایک قیامت برپا کی، تو اس جہان میں سوئے ہیں، اگلے جہان میں جا کر اٹھیں گے۔ نیند مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیتی ہے کہ ایسے بن کے سو، ایسے بن کے سو جاؤ کہ تم اگر سونے کے عالم میں آگے بھی چلے جاؤ تو قیامت کے دن نیک بندوں میں سے اور شہیدوں میں سے اٹھائے جاؤ۔ اسی لیے حضور نے طریقہ سکھایا، فرمایا جب سونے لگو تو دائیں کروٹ پر سو جاؤ۔ ابتدا میں، آغاز میں، بعد میں تو نیند آ جاتی ہے، بندہ دائیں بھی ہو سکتا ہے، بائیں بھی ہو سکتا ہے، کوئی اینگل بھی اختیار کر سکتا ہے، لیکن ابتدائی طور پہ دائیں بازو کے اوپر قبلہ رخ ہو کر سویا، باوضو ہو کر سویا کرو۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اعمال کے ساتھ یہ 3 سورتیں ضرور تلاوت کرتے تھے۔ سورہ اخلاص، قل هو اللہ، جو آپ نماز میں اکثر پڑھتے ہیں، سورہ فلق، سورہ ناس۔ فرمایا 3 سورتیں پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم فرما کے اپنے بدن پر جہاں جہاں ہاتھ پہنچتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ مبارک بدن پر پھیر کر سوتے تھے۔ یہ سنت عمل ہے۔ آج کل لوگ آ کے خواب بیان کرتے ہیں، پریشان کن خواب، میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے، میں نے خواب میں یہ، یا ظاہر ہے کہ جب وہ میڈیا کے اوپر یہ چیزیں دیکھ کر اسی عالم میں سوئیں گے تو رات کو خواب کے اندر چڑیلیں ہی نظر آئیں گی، جن ہی نظر آئیں گے، اس کو فرشتے تو نظر نہیں آئیں گے، اسی طرح کے خواب بھی آئیں گے۔ سنت کے مطابق سوئے گا تو سکون کی نیند بھی آئے گی، آرام کی نیند بھی آئے گی، اور اگر کوئی خواب آئے گا تو وہ رہنمائی والا خواب ہو، وہ اچھا خواب ہو۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت طریقہ سمجھایا، دائیں کروٹ پہ سو جاؤ، دائیں بازو نیچے تکیہ لگا کے ایسے سو جاؤ، الٹا لیٹنے سے منع فرمایا، پیٹ کے بل لیٹنے سے منع فرمایا، الا یہ کہ کسی کی مجبوری ہو۔ عذر میں حکم بدل جاتا ہے، جب کوئی عذر آتا ہے تو دین کا حکم بدل جاتا ہے۔ جیسے آج کل یہ بیماری ہے، اس بیماری کے بارے میں ڈاکٹر حضرات بتاتے ہیں کہ اگر سانس کی تکلیف زیادہ ہو جائے تو پھر الٹا لیٹ کے آپ سانس تسلسل سے لیں، بار بار لیں، تاکہ پھیپھڑے حرکت کریں اور سانس حرکت کرنا شروع کریں۔ تو بیماری کے عالم میں، عذر کے عالم میں حکم الگ ہے۔ عام حالت کے اندر الٹا لیٹنا پیٹ کے بل یا پیٹھ کے بل، اس سے منع فرمایا۔ ہاں اگر سو گیا ہے اور سونے کے عالم میں اس کو پتہ ہی کوئی نہیں، بعض دفعہ گہری نیند، انسان نیند بھی عجیب ہے۔ قرآن حکیم نے 4 سٹیج بتایا۔ ایک سینہ، جو ابھی آیت الکرسی کا میں نے لا تاخذہ سینہ، یہ اونگ کیا ہے؟ اونگ کا ہلکا سا جھونکا، ہلکا سا جھونکا۔ اللہ کو اونگ کا ہلکا سا جھونکا بھی نہیں آتا۔ اگر ہلکا سا جھونکا معاذ اللہ کی ذات کو آ جائے تو یہ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، جتنا کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے یا نہیں نظر آ رہا، یہ سارا تباہ و برباد ہو جائے، اس لیے کہ مسلسل اللہ کی نگاہ رحمت سے کائنات باقی ہے۔ ایک لمحہ اونگ، سینہ، اونگ کی ابتدائی سٹیج۔ اس سے اگلی سٹیج ہے نعاسن۔ نعاسن، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نعاسن، یہ اونگ غزوہ بدر میں بھی اور غزوہ احد میں بھی دوران جنگ، دوران لڑائی صحابہ پر طاری کر دی۔
اور صحابہ فرماتے ہیں ہمیں اتنی گہری اونگ آئی کہ ہمارے ہاتھوں سے تلواریں چھوٹ کر نیچے جا گریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نیند کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ فریش کرنا چاہتے تھے، تر و تازہ کرنا چاہتے تھے۔ آپ دیکھیں نا، دن بھر ہم کام کرتے ہیں، تھکے ہوئے گھر جاتے ہیں، اور جا کر جب سوتے ہیں تو صبح تر و تازہ ہو کر اٹھتے ہیں۔ تو دوسرا اسٹیپ ہے نعاس، پھر نوم نیند، اور اگلی جو نیند ہے وہ جو ہمیشہ کی نیند، اس کو موت کہا گیا۔ تو یہ 4 لفظ استعمال کیے گئے۔ تو اس اعتبار سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کا طریقہ بتایا، جاگنے کا طریقہ بتایا، پیاری پیاری دعائیں سکھائیں کہ سوتے وقت اور کلمات بھی پڑھیں۔ اللہم باسمک اموت واحیا، کتنی خوبصورت دعا۔ اے اللہ میں تیرا نام لے کر مرتا ہوں اور تیرا نام لے کر جیتا۔ اگر عربی کے اندر نہیں آتا تو اپنی زبان میں بندہ کہہ دے کہ اللہ میں تیرا نام لے کر مرتا ہوں، تیرا نام لے کے اٹھتا۔ سو کر اٹھے تو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، ساری کی ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مرنے کے بعد مجھے دوبارہ زندگی دے دی ہے، اور ہم سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو گویا سونے اور جاگنے کا طریقہ بھی سکھایا، سونے جاگنے کی دعائیں بھی سکھائیں، اور نیند کے بارے میں پوری کی پوری معلومات بھی قرآن حکیم نے دی کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ پیغام دیتی ہے اگلی گہری نیند کا کہ جس نیند کے بعد کوئی اس دنیا کے اندر اٹھے گا نہیں، اس کو موت کہتے ہیں۔ تو گویا موت کا بھی یہ پیغام دیتی ہے۔ اور اگر ہم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق سوئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جاگیں گے تو پھر مومن کا سونا دراصل حقیقت میں سونا بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔